ہم اس وقت موجود ہیں نظریہ پاکستان تحریک کے چیئرمین محمد ارشد تقی کے پاس. ان سے پوچھتے ہیں کہ کراچی میں جو حالیہ بارش ہوئی ہے، جو نقصانات ہوئے ہیں اور رمضان مبارک کا آخری ایام چل رہا ہے، اس کے حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ فرمائیے گا کہ کل جو صورتحال ہوئی ہے، بارش، لوگ تو دعائیں مانگ رہے تھے، کراچی میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش جب ابر رحمت جب برسا ہے اس کے بعد جو ہے لوگوں کے لیے وہ زحمت بن گیا ہے. کیا وجوہات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھیں، بارش کا جو ہونا ہے وہ تو جو ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ سے جب وہ رحمت مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا نزول فرمایا. جب رحمت کا نزول ہوا تو اب یہ تو جو دنیا میں جو ہم نے سسٹم اور نکاسی کا نظام جو بنایا ہے، یہ ہم لوگوں نے اپنا کام صحیح نہیں کیا ہوا. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت ہی تھی. اگر بارش یہ ہو کہ بھی مستقل ہو رہی ہے اور بند نہیں ہو رہی تو وہ ایک طرح کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ بارش کو اگر یہ کہیں کہ بھئی یہ عذاب تھا، نہیں، یہ ایک رحمت تھی. اور یہ ہمارا جو نیچے کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے کہ جس میں اس کا نام کیا، ہم نے نکاسی کا عمل اور جو اس کا نام کیا جو سہولیات ہمیں دینی چاہیے، لوگوں کو پرووائڈ کرنی چاہیے، وہ ہم نے کام نہیں کیے ہوئے. اور جو ہمارے فنڈنگ جو صحیح استعمال ہوتی ہے وہ کام نہیں ہم نے کیے ہوئے. یہ گورنمنٹ اور حکمرانوں کے اوپر ساری بات جاتی ہے. اس میں ابھی کوئی نااہل سندھ گورنمنٹ ہے، بلدیہ عظمیٰ کراچی ہے، ایڈمنسٹریٹر کو بھی معطل کیا گیا. 4 گھنٹے کے بعد جو ہے حکومت سندھ جو ہے وہ ہوش میں آئی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم اب سندھ میں رہتے ہیں. ہم نے جو ابھی سندھ کا جو دیکھنا ہے کہ سندھ میں جو ہم نے سارا سسٹم دیکھا ہے کہ لوگوں کے میڈیا کے ذریعے بھی دیکھا اور ویسے بھی ہم نے اپنے علاقوں میں دیکھا. یہاں جو روڈوں پہ پانی کھڑا ہو گیا اور لوگوں کے گھروں میں پانی چلے گیا. اور رمضان کا مہینہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں نہیں جا سک رہے ہیں اور مسجدوں تک میں جو ہے پانی جو ہے بھر گیا ہے. اور سیوریج کا نظام ایسا نہیں ہے. اور سارا یہ ہی نہیں، بارش کا پانی نہیں، سیوریج کا پانی مل کے جو ہے گندا پانی مسجدوں میں چلے گیا ہے اور گھروں کے اندر چلے گیا ہے. لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آخری ایام میں عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان مبارک کا. تو اس مہینے میں دیکھنا چاہیے کہ گھروں میں بھی لیڈیز جو ہے اعتکاف میں بیٹھتی ہیں. یہی نہیں کہ بھی مسجد میں اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں. تو ہمیں تو جو ہے یہ لوگوں کو یہ سہولیات جو ہے پرووائڈ کرنی چاہیے. اور یہ جس طریقے سے ابھی انہوں نے جو، میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ پہلے ہی جو ہے نااہل ہو چکے ہیں. جو اتنے پہلے 5 سالوں میں 6 سالوں میں جس نے کچھ نہ کیا ہو تو وہ ان سالوں میں آ کے جو ہے یہ سیاسی لوگ جو ہے کیا اس کا نام کیا وہ کر سکتے ہیں کام. جو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے، جو سادی ٹاؤن صفورہ گوڑ اور سے متعلق جو فلیٹس ہے جس میں پانی میں مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں، وہاں پہ جہیز کے لیے بھی سامان ہے، قیمتی سامان لوگوں کے ضائع ہو گئے. خواتین بچے جو ہے وہ پریشان، رات بھر جو ہے وہاں پہ ریسکیو کی ٹیمیں نہیں پہنچیں. تو کیا اس طرح سے سندھ کے بھی صورتحال یہ ہے؟ سندھ میں جہاں پہ سیلاب آ رہا ہے، ابھی بارش کی مزید پیش گوئی ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے اور بلدیاتی نظام جو ہے وہ ضروری ہے؟ نہیں، بلدیاتی نظام تو دیکھیں نا ایک ضروری ہے. بلدیاتی نظام کے بغیر ہمارا جو ہے سسٹم چل نہیں سکتا ہے. اگر ہمارا یہ کہیں کہ بھی منسٹریاں رکھ کے ہم جو ہے سارے کام جو ہے خود رکھ لیں، کوئی وزیر اعلیٰ یا یہ وہ تقریباً 14 جو ہے وزارتیں اپنے پاس رکھے اور سارے کام وہ خود کرنا چاہے. اور یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس وجہ سے 14 جو ہے اس کا نام کیا ہے وزارتیں اپنے پاس رکھتے ہیں. فنڈ کی وجہ سے رکھتے ہیں یا بھائی سہولتیں، بھائی وہ اکیلا ہی اپنے آپ کو اتنا بڑا ترم خان سمجھتا ہے کہ بھئی وہ کہتا ہے کہ بھی میں یہ سارے 14 وزارتوں کا کام خود کر سکتا ہوں. اب یہ بلدیاتی نظام جو ہے ہونا چاہیے. یہ ایک اہم ضرورت ہے ہمارے علاقے کی، اس لیے کہ اس میں نیچے سے لوگ جو ہے منتخب ہوتے ہیں اور وہ نیچے کے لوگ جو ہے وہ جا کے اپنا کام جو ہے ورک جو ہے کر سکتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے مشکلات سے جو ہے نجات دلا سکتے ہیں. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ آخری ایام ہے رمضان مبارک کا، اس میں لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی رات ہے. اگر بعض علماء کا کہنا ہے کہ طاق راتوں میں جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرو، مگر بعض علماء کا کہنا ہے کہ 27 شب کو ہی جو ہے وہ لیلۃ القدر کو زیادہ کہا گیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے؟ اس میں دیکھیں بعض علماء حضرات نے، تقریباً تمام ہی علماء حضرات اس پہ متفق ہیں کہ لیلۃ القدر کا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ آخری طاق راتوں میں جو ہے اس کو ڈھونڈو.
یہ نہیں ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے. ہاں یہ ہے کہ 27ویں شب میں ہم قرآن پاک کا جو ہے وہ ختم قرآن کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. ختم قرآن پاک تو ختم ہو نہیں سکتا نا. ہمارا جو یہ لفظ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا یہ بھئی یہ ختم قرآن, یہ قرآن پاک کا ختم نہیں, قرآن پاک وہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اس کو. اور یہ 27ویں شب جو ہے, یہ 27ویں شب ہی نہیں, یہ جو آخری طاق راتیں ہیں 21 ہو گئی 23 ہو گئی, یہ کسی میں بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے آپ اس کو ڈھونڈیں اور یہ 1000 مہینوں سے جو ہے بہتر ہے, اور یہ ایک انعام ہے جو مومن کے لیے ہیں. اور اس لیے کہ ان کی عمریں جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی کم ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایک ان کو انعام دیا گیا ہے کہ بھئی 1000 مہینوں سے 1000 سالوں سے جو ہے ان کی جو ہے نیکیاں جو ہے اس میں جو ہے لکھ دی جاتی ہیں. آخری ایام میں طاق راتوں کا بھی ذکر کیا ہے. آخری ایام بھی رمضان مبارک رخصت بھی ہوتا ہے, اور آخری ایام میں مارکیٹوں میں بھی رش ہو جاتا ہے. تو یہ کس طرح کی آزمائش ہے, اس پہ بتائیے. دیکھیں آخری ایام میں ہمیں تو ایکچول جو ہے طاق راتیں, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہمیں طاق راتیں جو نہیں یہاں دیکھنی چاہیے, ہمیں تو آخری ایام پورے 10 دن ہی دیکھنے چاہیے جاگنے کی نیت سے اور عبادت کی نیت سے. اس لیے کہ دیکھیں ہمارا قبلہ اول جو ہے خانہ کعبہ ہے, وہاں پہ جو ہے طاق راتیں, تو وہاں سے آپ دیکھیں نا وہاں ایک دن پہلے جو ہے رمضان جو ہے شروع ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں جو ہے ایک دن بعد ہوتا ہے. یہ سسٹم پورا بنایا ہوا ہے. اور جو ہے ایک دن جو ہے بعد جو ہے یہاں ہمارے عید ہوتی ہے, اور وہاں پہ جو ہے ایک دن پہلے ہوتی ہے. ایکچول آپ دوسرے یورپ ممالک میں اور دوسروں میں بھی دیکھیں کہ یہ جو عید مبارک ہوتی ہے اور روزے جو رکھتے ہیں, وہ جو ہے خانہ کعبہ, جو ہمارا خانہ کعبہ ہے جس طرف ہم نماز قبلہ ہے ہمارا, نماز پڑھتے ہیں منہ کر کے, تو اسی لحاظ سے جو ہے وہ جو ہے اس کا نام کیا رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور